بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اما بعد، نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کے سامنے آج سورۃ التوبہ کا آخری آیات کا عمل پیش کر رہے ہیں۔ عظیم ترین سورت ہے، اس کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی صبح اور شام کو ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، ہر قسم کی پریشانی اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کی کفایت ہو جاتی ہے، اس کے معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسے امور میں پھنسا ہے جو بہت مشکل لا ینحل نظر آ رہے ہیں، حل نہیں ہو رہے، مشکل سے مشکل ترین کام ہے، رات کو جب عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پلنگ پر بیٹھے، اپنی چارپائی پر سونے کے لیے بیٹھے، وہیں بیٹھے بیٹھے 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے اس کام کا تصور کرے، اس کو دل میں رہ آئے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، تسخیر اور مقبولیت کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، جادو جنات کے اثر کے زائل ہونے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے، جادو کے اثر کو واپس پلٹانے کے لیے بھی یہ سورت مبارکہ اور اس کی آخری آیات بینات بہت ہی مؤثر ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جس نے جادو کیا اسی کی طرف جادو پلٹ جاتا ہے، جس نے سازش کی سازشیں اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ آپ اس کا ورد وظیفہ بنائیں، روز اس کو پڑھیں، 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد فرماتے ہیں، آپ کے کاموں کو کس طرح آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آیات مبارکہ جو نازل فرمائی اور خطاب فرمایا کہ میرے محبوب، آپ بھی جب تنگ آ جائیں ان لوگوں سے جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو مصائب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہی کہہ دیں ان کو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میں نے تو بہت زور لگایا ہے، اگر تم اعراض کر رہے ہو تو میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح جو آدمی قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہو، دشمن کے چنگل میں ہے، یا ایسی ارض میں، ایسی زمین میں ہے جہاں دشمنوں کا غلبہ ہے، وہیں اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ماشاء اللہ کان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1000 مرتبہ، اور یہی آیت مبارکہ آخری سورۃ التوبہ کی آخری آیت 1001 مرتبہ اس کو پڑھے، تو اللہ پاک ظالموں کے چنگل سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے، ان کے پنجہ استبداد سے نجات دیں گے، اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے کائنات کے لیے امان بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے ساتھ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ میرے محبوب تمہارا درد رکھنے والے نبی ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتی، اور
اللہ تعالیٰ نے حریص کی صفت اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ حریص ظاہراً صفت تو عجیب قسم کی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ حریص وہ حریص ہونا ہے جو کسی کی ہدایت پر، کسی کو جنت میں داخل کرانے کے لیے، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے حرص کا ہونا، وہ اللہ نے اپنے نبی میں رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو بہرحال مقبولیت کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے اس آیت مبارکہ کو صبح کے وقت میں 21 مرتبہ پڑھ لینا بہت مجرب ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اور جو آدمی کسی بیزار اور ناراض آدمی کو اپنے سے راضی کرنا چاہتا ہے اور ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آگے یہی دعا مانگے کہ اے اللہ فلاں بن فلاں کو قلب قلبہا، فلاں ابن فلاں، فلاں آدمی کے دل کو اے اللہ تبدیل کر دے، میری نفرت اس کے دل سے نکال دے اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ 313 مرتبہ تہجد کے وقت میں پڑھ لے اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگے۔ یہ تسخیر خلائق کے لیے بھی بہت مجرب ہے، اور ناراض اور بیزار آدمی کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی بڑی مؤثر آیت ہے۔ اسی طرح اس کے فضائل اور تو بہت زیادہ ہیں۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم تاریخ اور ان کی سیرت کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت وسیع ایک درس ہے اور درس عبرت ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے کیسے کس طرح یہ مقام مرحمت فرمایا تھا۔ وہ ایک گورنر تھے اور بادشاہ کو انہوں نے چھوڑا تھا، پھر اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ورد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، منتخب فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت نصیب ہوئی ان کو، اور ان کی بیعت ہوئے اور ان سے فیض حاصل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صبح کے وقت حضرت کو بلایا، پوچھا کہ اے شبلی تیرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں مغرب کی سنتوں میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں مغرب کی سنتوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام مرحمت فرمایا ہے کہ حضور میری پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ مقام اسی آیت مبارکہ کی برکت سے نصیب ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سی آیات ہیں بہت سے مقاصد کے لیے، لیکن بہت سے علاج بھی سنے ہیں ہم نے کہ یہ فلاں چیز کا علاج، فلاں چیز کا علاج، فلاں چیز کا علاج۔ سورت توبہ کی آخری آیات یہ ایسی آیات ہیں، اکابر علماء نے لکھا ہے بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس کی برکت سے صحت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے، دشمنوں کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، جادو اسی سے پلٹتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو جب موت حملہ کرتی ہے تو پھر اس کو بچنا نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے جب اس کو کسی عامل نے، اس پر عمل کرنے والے شخص نے اس کو پڑھا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آئے گی اس دن، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا کہ قرآن مقدس میں بھی ہے کہ کسی نفس پر جب موت آتی ہے تو لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ پاک اس وقت کو مؤخر نہیں کرتے، وہی وقت ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو پڑھنے والا پڑھنا بھول جاتا ہے کہ آج اس کو موت آنی ہے، وہ یاد ہی نہیں رہتی دعا پڑھنا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ کتنی بڑی عظیم آیت ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی دل سے کسی آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے
اور اپنے مقصد کی کامیابی اسی آیت میں یا کسی اسم مبارک میں سمجھتا ہے تو اس کو دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے وہی اس کو اس آیت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بڑا پریشان، اس کی بیوی کو حمل تھا، اس حمل کے دوران دیکھا گیا کہ بچہ الٹا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ بیٹا میرا ماں کے پیٹ میں الٹا، تو اب اس کا کیا معاملہ بنے گا، کیسے ہوگا معاملہ، کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ تو وہ ایک اللہ والے عالم کے پاس گیا، انہوں نے قرآن اٹھایا، یہ آیت مبارکہ لکھی، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب پھر الٹر ساؤنڈ کرایا گیا، جا کے دیکھا بچہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح سلامت۔ تو اسی طرح کہ یعنی اس آیت مبارکہ کو اس اللہ والے نے بالکل صحیح سمجھا کہ یہ اس مقصد کے لیے پوری آئے گی، تو وہ لکھ کر دی، فرمایا کہ جاؤ یہ اس کے گلے میں ڈالو، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کر دیا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ حضرت میرا بیٹا گم ہے، کئی دن جستجو اور تلاش کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ بچہ کہاں ہے۔ بزرگوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کہ جاؤ اگر بیٹا آپ کا زندہ و سلامت ہے تو آپ کے گھر میں آ چکا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، عورت گھر میں پہنچی، بچہ میسر، بچہ گھر میں موجود ہے۔ تو بہرحال برادران عزیز، اس آیت مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب ہیں، اور اس آیت کو اگر کوئی آدمی کثرت سے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یا مالک الملک کا وظیفہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، 313 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، تو اگر وہ آدمی دولت مند ہونا چاہتا ہے، بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے، حیرت انگیز طریقے سے اللہ پاک اس کو دولت عطا فرمائیں گے، لوگوں کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا کہ یہ کل کا غریب آج کا امیر کیسے بنا ہے، اللہ پاک اس کو مالدار کر دیں گے۔ اسی طرح جو شخص تنگ دستی میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ پریشان، اس کا اپنا گھر میسر نہیں ہے اس کو، اور اگر وہ گھر کے اخراجات چلاتا ہے تو مکان نہیں بنتا، مکان بناتا ہے تو گھر کے اخراجات نہیں چلتے، اسی مجبوری میں ہے اور پریشانی میں ہے، اس کو چاہیے کہ ایک تو تہجد کے ٹائم میں اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اس کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یا مالک الملک 700 مرتبہ پڑھے، اور دن کتنے؟ 120 دن تک مسلسل اس آیت کا ورد کرتا رہے، پروردگار عالم اس کی تنگ دستی کو دور کر دیں گے۔ اگر قرض ہے تو قرضے کی ادائیگی کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی، اور اسی طرح اگر اس کا مکان نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو مکان بھی عطا فرما دیں گے، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حیران رہے گا کہ یہ کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ اور کسی پر کنٹرول کرنا ہے، بچہ ہے سرکش ہو گیا، بیوی ہے مانتی نہیں ہے، نافرمان ہو گئی، اور ماتحت ملازمین بات نہیں مانتے، بندہ کہیں پریشان ہے کہ کیا کروں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو صبح شام 21 مرتبہ پڑھیں اور یا مالک الملک کا وظیفہ اپنائیں۔ یا مالک الملک، یا مالک الملک 111 مرتبہ اگر کوئی آدمی روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے اندر یہ قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے اپنے معاملات کو، اپنے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح
یہ آیت مبارکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صفات بیان کر رہی ہے، اسی لیے یہ عظیم آیت ہے۔ جس طرح ہم قرآن مقدس میں آیات رحمت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحمت کے متعلق فلاں آیت بڑی ہے، فلاں بڑی ہے، فلاں بڑی ہے، تو ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو قرآن مقدس کی آیات رحمت میں سے سب سے بڑی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کو سب سے بڑی آیت رحمت سمجھتے ہو؟ اگر ہم اہل بیت سے پوچھ لو تو ہم تمہیں بتائیں گے قرآن مقدس میں سب سے بڑی آیت رحمت جو ہے وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ ان قریب اللہ پاک آپ کو اتنی عطا فرمائیں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس قدر مرحمت فرما دیا ہے۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی رحمت کی آیت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کا درد رکھتے ہیں اور آپ ان پر بہت زیادہ حریص ہیں اور ان پر مہربان ہیں، نرم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں آپ۔ ہاں، اتنی کوشش کے باوجود اگر کوئی نہیں تسلیم کرتا تو ان سے کہہ دیجئے جس طرف تمہارا رخ ہے تم اسی طرف جاؤ، اور فقل حسبی اللہ، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کافی ہے، ہم اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، عرش عظیم کا مالک ہمارا رب ہے، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، رحمت کو ٹھکرا کے جا رہے ہو جاؤ۔ تو بہرحال جب ہماری زبان اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، کبھی بھی ہماری زبان سے شکوہ و شکایات اور کذب، بیانی، جھوٹ، حقیقت حال کے خلاف گفتگو نہیں ہوتی، تو پھر ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ پاک پورا کرتے ہیں۔ جو زبان ہر وقت فضول گوئی میں مصروف رہے ان کی زبانوں سے تاثیر چھین لیتے ہیں اللہ پاک۔ سب سے بڑھ کر بندے سے کیا چیز چھینی جاتی ہے؟ جب اللہ پاک کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز اللہ پاک چھینتے ہیں بندے سے؟ ایک بزرگ تھے، پہلے بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، تو کچھ ان سے کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، تو بعد میں وہ کہنے لگے اے اللہ تو کس قدر مہربان ہے کہ میں نے تیری نافرمانیاں کی، تو نے نعمتیں نہ چھینی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے نعمتیں میں نے چھین لی ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا۔ فرمایا اے پروردگار میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انعامات ہی انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو تہجد کے وقت میں جو پہلے لذت حاصل ہوتی تھی کیا اب ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تہجد کے ٹائم کی لذت، خدا کے سامنے آنسو بہانے کی لذت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ چھین لی گئی ہے۔ تو بہرحال زبان میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمے جاری رہتے ہیں اور بندہ اپنی زبان سے کوئی غلط باتیں نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی پاکیزہ زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو شرف قبولیت مرحمت فرماتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا، ہاتھ اٹھائے اور دعا پڑھ لی، ام یجیب المضطر اذا دعا، عورت گئی، گھر میں بچہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ اثر نہیں ہے۔ وظائف میں، معمولات میں اثر تو ہے، اس میں اثر ڈالنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اس زبان سے شکوہ و شکایات اور کسی کی غیبت، کسی کو نقصان پہنچانے والی باتیں، سازشیں، کسی کے بارے میں غلط گفتگو اور کسی پر ایسا اتہام لگانا، تہمت لگا دینا،
کوئی حقیقت کا علم نہیں، ایسے زبان سے جھوٹ موٹ بولتے رہنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہی ایسی چیز ہے جو انسان کو مستجاب الدعوات بننے سے مانے اور رکاوٹ ہے۔ انسان مستجاب الدعوات نہیں بن سکتا۔ تو برادران عزیز، اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ 2 رکعت نماز الصلاۃ التوبہ پڑھا کریں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں اور استغفار کی کثرت کریں، پھر اللہ پاک آپ کے تمام اعمال میں روشنی پیدا کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔